ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ سورۃ الحدید کی 18 نمبر آیت آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان المصدقین والمصدقات، بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، یضاعف لہم، انہیں کئی گنا دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ حضرات، ہر شخص جانتا ہے کہ پاکستان کے کئی علاقوں کے اندر سیلاب آیا ہے، جس کی وجہ سے 3 کروڑ افراد سڑکوں پر ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ مکانات برباد ہو چکے ہیں، ہزاروں ایکڑ پر جو فصلیں کھڑی تھیں وہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے جانور جو ہیں، گائے، بھینسیں، بکریاں، بھیڑیں وغیرہ جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہیں، مر چکی ہیں۔ اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے پاکستان میں کئی علاقوں کے اندر، اور کئی آپ ویڈیوز بھی دیکھ چکے ہیں۔ 5 منٹ کے اندر سوات کے اندر ایک 5 منزلہ بلڈنگ 5 منٹ کے اندر گر گئی۔ اسی طرح کئی ایک مکانات، وہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں، آزمائش سے دوچار ہیں۔ پچھلے جمعے میں بھی یہ عرض کیا تھا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے دست و بازو بنیں، انہیں کاروبار شروع کروا کر دیں، انہیں جانور لے کر دیں، تاکہ وہ جو ہے وہ ان کی ایک آمدن، مستقل آمدن کا سلسلہ جاری ہو سکے۔ جو ان کے مکانات گر چکے ہیں انہیں دوبارہ بنانے میں ان کے ساتھ تعاون اور مدد کریں۔ یہ ہر مسلمان کی، ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے صدقات و خیرات کرنے کے فوائد و ثمرات رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ترغیب ہو، اور لوگ الحمدللہ پاکستانی بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ جہاں بہت ہمارے اندر خامیاں ہیں وہاں خوبیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں جو خیرات کرنے والے ممالک ہیں، 5 بڑے خیرات کرنے والے ملکوں میں سے ایک پاکستان ہے۔ اندازہ کریں کہ دنیا میں جو 5 بڑے ملک ہیں خیرات کرنے والے، ان میں سے ایک پاکستان ہے۔ تو جس طرح آپ پہلے بھی پاکستان میں آئے روز ہر سال کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی اور کوئی آفت اور بیماری آ جاتی ہے، جس طرح آپ پہلے جو ہے وہ تعاون کرتے رہے ہیں لوگوں کا، آج بھی اسی طرح ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ انشاءاللہ جہاں ہم اپنی اس ذمہ داری کو پوری کریں گے، وہاں صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بہت ساری آفات، مصائب، مشکلات اور پریشانیوں سے بچا کر رکھے۔ دیکھیں یہ مال کس نے دیا ہے ہمیں؟ اللہ رب العزت نے۔ اور اس مال میں سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ سارے ہی خرچ کرو، اس مال میں سے جو فرضی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ 2.5%، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، اور وہ بھی اگر نصاب کو انسان پہنچے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ
آپ اپنی آزاد مرضی سے جتنا مرضی اللہ کی راہ میں دیں گے. اور ابھی آپ کے سامنے میں فوائد و ثمرات رکھوں گا کہ کتنے زیادہ فوائد ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال کمثل حبۃ، اس دانے کی سی ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، جس نے 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں. 700 دانے، ہر خوشے میں 100 دانے، مئۃ حبہ. ایک دانے سے 7 سٹے، 7 خوشے برآمد ہوئے اور ہر سٹے سے 100 دانے. ایک دانے سے اللہ نے کتنے دانے دیے؟ 700 دانے دیے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ خوب وسعت والا بھی ہے، سب کچھ جاننے والا. جس طرح اللہ رب العزت ایک دانے سے تمہیں 700 دانے عطا کرتا ہے، تم اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کرو گے، اللہ رب العزت 700 روپے خرچ کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے. اور یہ کم از کم ہے، اس سے زیادہ واللہ یضاعف لمن یشاء. آپ نے اخلاص کے ساتھ خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اللہ 700 گنا سے بھی زیادہ عطا کر سکتا. دیکھیں نا، ایک بندہ کسی بندے سے کہے کہ یار یہ فلاں بندے کو 1000 روپیہ دے دو، میں کل یا پرسوں یا 2-4 دنوں کے بعد تمہیں 7000 روپیہ دوں، اور پتہ بھی ہو کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، آپ دیر نہیں لگائیں گے، فوراً 1000 روپیہ دیں گے کہ کہہ رہا ہے کہ اس کو 1000 دو، میں کل پرسوں تمہیں 7000 دوں گا. اور اللہ رب العزت جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جس کے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ اگر کہے، اعلان کرے اور تم 1 دو گے میں 700 دوں گا. اور اللہ کا اعلان ہمارے اعلانوں جیسا نہیں ہے، اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ حدید کی آیت نمبر 7 میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے، وَأَنفَقُوا، اور انہوں نے خرچ کیا، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہ انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے، بہت اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو شخص ایک کھجور کے برابر، خواہ کھجور ہو یا اس کی قیمت کے برابر کوئی چیز ہو، من کسب طیب، حلال کمائی میں سے خرچ کرے، ایک کھجور یا اس کی قیمت کے برابر. ایک کھجور کی کتنی قیمت ہو؟ ولا یقبل اللہ الا الطیب، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال مال قبول کرتا ہے، حلال، حرام نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے. جو کھجور آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دی ہے، یا جو مال آپ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے جس کی قیمت ایک کھجور کے برابر ہے، ثم يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، پھر اس صدقہ کو صدقہ دینے والے کے لیے
اسی طرح پالتا ہے، کما یربی احدکم فلوا، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنا بچھڑا پالتا ہے۔ جس طرح بچھڑا پالتا ہے نا، اللہ اس کھجور کو اپنے دائیں مٹھی میں لے کر اس کو پالتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ صدقہ یا اس کا ثواب پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ ایک کھجور کا ثواب ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے، جو آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں ایک کھجور خرچ کی ہے، یا آپ نے جو ہے وہ اس کھجور کی قیمت کے برابر کوئی قیمت اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ اور کوشش کیا کریں، ابھی یہ ہم نے سیلاب زدگان کے لیے کچھ فنڈ اکٹھا کیا، کچھ لوگوں سے کہا کہ کپڑے وغیرہ بھی دیں، اور کئی جگہ سے لوگوں نے شکایتیں کی ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو خالی کر رہے ہیں، پھٹے پرانے اور گسیدہ اور جو استعمال کے قابل کپڑے نہیں ہیں وہ لا کر ڈیروں میں رکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں بہترین چیز دیں، جو چیز اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے۔ اور یہ سیلاب یہاں بھی آ سکتا تھا، یہ عذاب یہاں بھی آ سکتا تھا، اللہ نے بچا لیا، تو ہمیں اپنے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ جب تک اسے خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو تم خرچ کرو گے، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار مدینہ میں سے سب سے زیادہ مالدار تھے، جن کے پاس ایک باغ تھا، جس باغ میں ایک پانی کا، میٹھے پانی کا چشمہ بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی وہاں سے پانی، عمدہ پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ یہ باغ ابو طلحہ کو بہت زیادہ محبوب تھا، بہت پیارا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے یہ باغ سب سے زیادہ پسند ہے، اپنے مالوں میں سے سب سے زیادہ جو مال مجھے پسند ہے یہ باغ ہے، آپ گواہ بن جائیں، یہ میں سارے کا سارا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ سارے کا سارا باغ، کتنا بڑا حوصلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے بخ بخ واہ واہ، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، یہ کس قدر نفع بخش تجارت ہے، یہ کس قدر نفع والی تجارت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اس باغ کو نا اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دو، جو تمہارے غریب چچیرے بھائی ہیں۔ چچیرے بھائی چچا کے بیٹے، ہمارے یہاں تو وہ شریک ہے نا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر، اور انہوں نے اپنے چچیرے بھائیوں میں اپنے رشتہ داروں کے اندر اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا ثلاث والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یقیناً 3 چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں 3 چیزوں پر، ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقے سے بندے کے مال میں کمی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے بندے کے مال میں کمی نہیں آتی۔ اور پھر فرمایا
ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، اور جس بندے پر بھی ظلم کیا گیا اور اس نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ اسے عزت و شرف میں بڑھا دیں گے، اس کی عزت میں اضافہ کریں۔ اور اگلا حصہ ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اور جس بندے نے بھی سوال کا دروازہ کھولا تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دے۔ مانگنا شروع کرنے، کتنے لوگ ہیں جو مانگتے ہیں نا، پھر وہ ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں، پھر انہیں آپ کام کروا کر بھی دیں وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ایک مسجد سے ایک نماز پڑھی، 500 700 800 10,000 2000 ہوا، پھر دوسری مسجد میں ایک دن میں 5 10 ہزار کماتے ہیں۔ میں کئی ایک مثالیں دے سکتا ہوں، بندوں کو کاروبار کروایا، لیکن جس بندے کو یہ جو ہے نا چسکا لگ جائے نا، وہ پھر کام بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کے لیے پھر فقر کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر اس کی ضروریات پوری، ہر وقت کوئی نئی چیز لے کر آ جائے گا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت ہی میں اضافہ کرتا ہے، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ تعالی، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں بھی آپ نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ علماء نے اس حدیث کے 3 مطلب بیان کیے، 3 معنی لکھے ہیں۔ پہلا معنی، صدقہ کرنے والا جو شخص ہے اللہ اس کے مال میں برکت کر دیتا ہے اور اسے آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس نے صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اس صدقے کی وجہ سے اس اللہ تعالیٰ نے اسے حادثے سے بچا لیا، اللہ نے اسے بیماری سے بچا لیا، اللہ نے اسے جو ہے وہ اس طرح کی کسی آفت سے بچا لیا جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے جی، ہم لوگوں سے سنتے ہیں، وہ کہتا ہے حادثے سے بال بچیں، وہ صدقہ کام آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے صدقہ نہیں کیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے اور پرائیویٹ ہسپتال میں آپ کے گھر والے لے جائیں، 5-10 لاکھ روپے سے جان نہیں چھوٹے گی۔ ہو سکتا ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، لاکھوں روپیہ گاڑی پر لگ جائے گا۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے اللہ اس جو باقی کا مال ہے اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ تھوڑا مال اسے بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت اسے اتنا ثواب عطا کرتا ہے، اتنا ثواب عطا کرتا ہے جو ثواب اس کے مال کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ اور تیسرا معنی یہ لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے نا، اللہ اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اس کے بدلے میں اور عطا کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، سورہ سبا کی آیت ہے، تم جو چیز بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کی جگہ اور دے دیتا ہے۔ ایک آدمی نے دنیا کے امیر ترین افراد کے بارے میں نا ایک رپورٹ تیار کی کہ ان کی دولت بڑھنے کی وجوہات کیا ہے۔ اور بل گیٹس ہے نا، اس کی دولت، اس کے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر اینکر نے سوال کیا آپ کی دولت کتنی ہے؟ اس نے کہا جب تم نے سوال کیا تھا اتنی تھی، اب اس میں اتنا اضافہ ہو گیا۔ ہر سیکنڈ میں اس کی دولت بڑھ رہی ہے، ہر سیکنڈ میں۔ تو ایک آدمی نے نا دنیا کے 10 امیر ترین افراد جن کی دولت مسلسل بڑھ رہی ہے ان کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی کہ ان کی دولت بڑھنے کی وجہ اور سبب کیا ہے۔ اس رپورٹ میں جو ایک نقطہ اس نے سب سے اہم لکھا، اس نے کہا کہ میں نے ان 10 افراد میں ایک مشترک چیز دیکھی ہے
ایک خوبی دیکھی ہے کہ یہ فلاحی کاموں میں بہت خرچ کرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، میرا یہ تجزیہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فلاحی کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اب اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، جو بھی غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں اس کے مال میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ 1999 یہ گور میں آج پورے پاکستان میں ہے نا اس کی برانچ، 1999 میں ایک دکان تھی ان کی فیصل ٹاؤن کے اندر، ایک دکان، اور ان کا جو باپ ہے نا اس نے جب یہ کام شروع کیا نا، وہ کسی بیکری میں کام کرتا تھا، جب اس نے اپنی بیکری شروع کی اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اس نے کہا یہ طے کر لو کہ اپنی آمدن میں سے 10% اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ کتنا پرسنٹ؟ 10%۔ اور اس نے کہا کہ کبھی پریشان نہیں ہونا، اور تم 10% دو گے تو اللہ پتہ نہیں تمہیں کتنے گنا دے۔ اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے اس میں کمی نہیں کی، اضافہ ہی کیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر آج ان کا جال پھیلا گورنمنٹ۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، یہ جنید جمشید کا نام آپ نے سنا ہو، ہر بندہ جانتا ہے، نوجوان جانتا ہے۔ اس نے یہ گانا بجانا چھوڑ دیا، کاروبار شروع کیا، کاروبار میں مسلسل نقصان، مسلسل نقصان۔ ایک عالم دین کے پاس گئے، کہا کہ حضرت میرا مال میں مسلسل نقصان ہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا تم اللہ کو جی حصے دار بنا لو، اللہ کو بھی حصے دار بنا لو۔ انہوں نے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ آپ فرض کریں کتنے پارٹنر ہیں؟ اس نے کہا 2، تیسرا اللہ بھی پارٹنر بنا لو۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا جتنا منافع ہوتا ہے نا تمہیں ہوگا، ایک حصہ تیرا، ایک حصہ تمہارے دوست کا، اور ایک حصہ اللہ کا، اور وہ غریبوں پر خرچ کرنا ہے، فلاحی کاموں میں خرچ کرنا ہے، مدارس میں خرچ کرنا ہے، ایک حصہ اللہ کا ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو ہے نا کمی نہیں ہونی چاہیے، جو حصہ اللہ کا نکلا ہے اس کو اللہ کی راہ میں دینا ہے، پھر دیکھنا کبھی تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ وہ خود بیان کرتا ہے جنید جمشید، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک آرڈر پکڑا تھا شرٹ بنانے کا، میں نے بہت بڑی مقدار کے اندر وہ شرٹیں بنائیں، لیکن جو سائز ملا تھا نا، جو آرڈر اس سائز پر نہیں بنی، وہ چھوٹی بن گئی، تو وہ ہمارا وہ پروجیکٹ انہوں نے وہ چیزیں نہیں لی، ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن جب ہم نے اللہ کو پارٹنر بنا لیا، وہ کہتا ہے ابھی وہ ہمارا سٹاک میں پڑی ہوئی تھی چیزیں، کوئی لے نہیں رہا تھا، بنگلہ دیش سے ہمیں آرڈر آیا، اور اسی سائز کی شرٹ جو ہمارے پاس پڑی تھی وہ ساری کی ساری وہ شرٹ ہم نے بنگلہ دیش بھیج دی، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری ہماری بکو۔ جب اللہ کو ہم نے اپنا پارٹنر بنایا، وہ اللہ کو پارٹنر بنا لیں، اپنے مال میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ واپس نہ لوٹائے، فَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جب اللہ کی راہ میں آپ دیں گے، اخلاص کے ساتھ دیں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور نہ کرے، آپ کے مال میں اضافہ نہ کرے۔ آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے جمعے میں بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاء، اور آزمائش کو دور کرنے کے لیے دعا کیا کرو۔ المعجم الطبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیماریوں کا علاج کس کے ذریعے کرو؟ صدقہ کے ذریعے کرو۔ جب آپ سمجھ جائیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ لا علاج ہے، صدقہ کریں، اللہ لا علاج مریضوں کو بھی شفا عطا فرما دے۔
ہماری ذمہ داری حدیث کے پہلے حصے پر عمل کریں، جن لوگوں پر سیلاب آیا ہے ان کی مدد کریں، ان کی مدد بھی کریں، اپنی بیماریاں بھی دور کریں، اور ان کی ذمہ داری، ان پر آزمائش آئی ہے وہ اللہ سے دعائیں کریں، ہم بھی دعائیں کریں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سید عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے نا گھٹنے پر ایک پھوڑا تھا۔ اس نے کہا میں نے بڑے علاج کروائے، 7 سال ہو چکے ہیں یہ علاج کروا رہا ہوں مگر یہ آرام نہیں آ رہا، تکلیف بہت زیادہ ہے، اب آپ ہی مجھے کوئی بتائیں، کوئی وظیفہ ہی بتا دیں، کوئی طریقہ ہی سکھا دیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے، مجھے شفا عطا فرما دے۔ انہوں نے یہی حدیث اس کے سامنے رکھی، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ پھر فرمانے لگے اور تم لوگوں کے لیے ایک کنویں کا بندوبست کرو، لوگوں کے لیے پانی کا بڑا مسئلہ ہے۔ اس آج تو ہمارے ملک کے اندر تو بہت پانی وافر مقدار میں سیلاب بھی ہے، اور ویسے بھی ہر ملک کے کسی بھی حصے میں آپ چلے جائیں وہاں ٹیوب ویل ہیں، نلکے ہیں، اور بھی بہت ساری سہولیات ہیں، پانی زمین سے نکالتے ہیں، پانی وافر مقدار کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا اس دور کے اندر اتنی سہولتیں نہیں تھی، انہوں نے کہا کنواں کھدواؤ اور اس کا پانی جو ہے وہ غریبوں مسکینوں کے لیے، لوگوں کے لیے وقف کر دو۔ جب اس کنویں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، اللہ رب العزت تمہیں اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ اس نے پھر کنواں کھدوایا، اور جیسے جیسے لوگ پانی نکالتے تھے اس کی بیماری اس میں کمی آتی چلی گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو مکمل طور پر شفا عطا فرمائی۔ آئیے کبھی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے بھی کریں۔ منڈی وال بٹن میں ہمارے ایک دوست خطیب ہوا کرتے تھے، تو وہ بتاتے تھے کہ ہمارے ایک نمازی ہیں، جب بھی وہ بیمار ہوتے ہیں، اب تو وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ خطیب بھی فوت ہو چکے ہیں، تو بتانے لگے کہ وہ جب بھی بیمار ہوتے ہیں نا، وہ اندازہ لگاتا ہے مجھ پر، میں اگر ڈاکٹر کے پاس جاؤں تو کتنے پیسے لگیں گے، 1000 روپیہ فیس، 2000 فیس، اور دوائیوں وغیرہ پر 2-3 ہزار روپیہ خرچ ہوگا۔ وہ 3000 روپیہ لے کر نا کہتے ہیں یا اللہ شفا تو ہی دینی ہے، اور دوائی دے وچ شفا بھی تو ہی پانی ہے نا، تو میں 3000 روپیہ ڈاکٹر نو دین دی بجائے، دوائیاں تے خرچ کرن دی بجائے، میں تیرے راہ وچ غریب کسے نو مسکین نو دے رہا تے شفا تو منو آپ ہی دے۔ وہ اس نے بتایا جب بھی میں نے دیکھا بغیر ڈاکٹر کے، بغیر دوائی کے، اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ اس کا علاج، اس کو کہتا یہ میرا علاج ہے، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں میں اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ناراض نہ ہونا بھائی، ڈاکٹر صاحب تسی ناراض نہ ہونا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی، اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔